دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ ہے، دوسرے بدھ کا دن ہے۔ خدارا آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا۔ آج کا یہ وہ دن عظیم و شان دن آ گیا ہے جس کے اندر اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج صرف آپ لوگوں نے ایک نام ایک لفظ یا جبارو پڑھنا ہے اور یہ جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ وہ خاص اور جلالی اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے آپ کے رستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، ہٹ نہیں جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی۔ اگر جادو جنات کے معاملات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جادوگری جو آج کل چل رہی ہے جس نے نسلوں کی نسلیں تباہ اور برباد کر کے رکھی ہیں، اللہ والوں آج وہ دن آ گیا ہے، آج وہ خاص دن آ گیا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں نواز رہا ہے، ہمیں عطا کر رہا ہے۔ آج مانگو، اللہ پاک سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ جب میرا اللہ پاک دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ رب کی شان کریمی ہے، رب کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ والوں آج ماہ شعبان المعظم کی آپ نے 8 تاریخ اور دوسرے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ یا جبارو کا پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے ساتھ میں، اور پانی کا گلاس بھی ساتھ رکھنا ہے۔ پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں اور ایک چھوٹا سا صدقہ آپ نے کرنا ہے۔ بے شک ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں، اس کو بھی برابر میں رکھ لیں اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ اور جب آپ لوگ اس پانی پہ دم کریں گے، جس پہ آپ لوگ جو عمل آپ کو بتاؤں گا، آپ دم کریں گے اس پانی کو اور اس پانی کو پی جائیں گے، فائدے کیا کیا حاصل ہوں گے؟ بیماریاں اور جتنی بیماریاں، دیکھیں بعض اوقات ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا، ایسی بیماریاں ہمیں ہونے لگتی ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں آپ لوگ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں یا جبارو کے۔ تو آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے ہے ہر ایک بات بتاؤں گا، لیکن ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو صدقہ کرنا ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ دیکھیں ایک عظیم طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ چاول آپ لوگ لیں ایک مٹھی، اس کو اپنے سامنے رکھیں، اس وظیفے کو پڑھیں اور پھر ان چاولوں کو ابال لیں۔ جب وہ ابال لیں گے نا آپ چاول، دیکھیں تھوڑی محنت ہو گئی، چاول لیا، وظیفہ پڑھا، ابال لیا، ابالنے کے بعد پھر آپ ان چاولوں کو ایک پلیٹ میں سجا کے یا پھر کسی بھی چیز میں سجا کے اوپر رکھ دے چھت پہ، پھر وہ کبوتر چڑیا وغیرہ نہ دیکھ کے کھا جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئے گی، کیونکہ اس طریقے کے صدقے میں خود بھی کرتا ہوں، اور جب میں کرتا ہوں یقین کرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور اللہ والوں ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس طریقے سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دل کو سکون ملتا ہے، گھر کی بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں چلے جاتے ہیں، اور ناگہانی آفات اور ناگہانی بلیات، دیکھیں جو آج کل حادثات اتنے دیکھنے کو مل رہی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو بھی ناگہانی حادثات اور ناگہانی آفات سے بھی بچا لے گا۔ تو اللہ والوں کتنا عظیم ذکر ہے یا جبارو کا، اور ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے بدھ کے دن آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ یقین کریں یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عظیم و شان وظیفہ ہے، یہ وہ خیر والا وظیفہ ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ لیا تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اس لیے آج یا جبارو کا یہ عمل خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ دوسرے بدھ کا دن آ جائے تو پھر اس وظیفے کو پڑھ لو۔ اللہ والو دنیا کا سب سے تیز ترین عمل بتانے جا رہا ہوں، اور آج کے دن کا کامیاب ترین وظیفہ بتا رہا ہوں، کیونکہ اس طریقے کے وظیفے میں نے پچھلے سال بھی بیان کرے تھے، اور یقین کرو جنہوں نے پڑھا اللہ رب العالمین نے ان کی حاجتوں کو بھی قبول و منظور فرمایا۔ لیکن جن کی حاجتیں پوری نہیں ہوئی، اللہ والو وظیفے میں گڑبڑ نہیں تھی، ان کے پڑھنے میں، ان کے سمجھنے میں غلطی تھی۔ قرآن میں غلطی نہیں ہے، پڑھنے والے کے اندر غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے آج جو عمل آپ کو بتاؤں آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، اور جو ترتیب اور طریقہ کار بتاؤں اس طرح ہی پڑھنا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہی غلطیاں کرتے ہیں کہ اگر ان کو بتایا جائے کہ 33 بار پڑھنا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں
کہ پتہ نہیں 33 بار پڑھا یا نہیں پڑھا اور 34 بار پڑھ لیتے ہیں. اللہ والوں جب تک کہ توجہ نہیں ہوگی نا وظیفے میں فائدہ نہیں ہوگا. محض الفاظوں کو پکارنے کا نام وظیفہ نہیں ہوتا, سمجھ کے پڑھنے کا نام ہوتا ہے. اور جب آپ لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تو پھر وہ روحانی نور آپ کے منہ سے نکلتا ہے جو آسمان تک جاتا ہے اور آپ کے ارد گرد پورا قلعہ بنا دیتا ہے. تو اللہ والو یہ آنکھ آپ کے پاس تو نہیں, لیکن ہم لوگ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وظائف پڑھ کر ہمارے لیے آسانیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ والو آج یہ خاص عمل, یہ خاص وظیفہ ماہ شعبان کی آپ لوگوں نے 8 تاریخ دوسرے بدھ کے دن پڑھنا ہے. وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے, جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے. چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں, چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں, چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے, جگہ کی کوئی قید نہیں ہے. اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ والوں ضرور ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں, ضرور سبسکرائب کریں, بہت فائدے حاصل ہوں گے. اور ابھی میں لائیو بھی آپ کے لیے آنے لگوں گا انشاءاللہ. آج لائیو اسٹریمنگ بھی کروں گا اور آپ کے روحانی مسائل بھی سنوں گا. کچھ مسئلے اگر آپ کو ڈسکس کرنے ہوں تو الحمدللہ آپ کے پاس میں رات کے وقت حاضر ہوں گا اور آپ لوگ مجھ سے لائیو بھی بات کر سکتے ہیں, چیٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور جب ہی کر پائیں گے جب آپ لوگ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت لازمی فرمائے گا. اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور پریس کریے گا. اور جیسے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس کے وظائف بھی ہم بتا رہے ہیں, رمضان کا مہینہ شروع ہوگا اس کے وظائف بھی ہم لوگ بتائیں گے. تو لہٰذا ہمارے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ اچھے اچھے ویڈیوز ملتے رہیں. اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا, لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ, تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ, آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے بدھ کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے, ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے, ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے, ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے, جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے, اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما, حلال ذرائع عطا فرما, بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما, سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے, قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگی عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے, ہم سب پر کرم کر دے, ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے, حاسدین کی حسرت سے بچا لے. یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق, ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا, کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے, ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے. تو دوستوں آج یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے, اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے. تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے. ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا. ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں, پورے دل سے پڑھتے ہیں,
یقین سے پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کے تمام مسئلوں کا واحد حل ہے۔ آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ جو ہے بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، پسند کی شادی کے لیے پڑھ لیں، اگر کسی ناجائز کیس میں پھنس گئے ہیں تو پڑھ لیں، کسی نے آپ کے پیسے کھا لیے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، ہر مقصد کے حل کے لیے آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ دوسرے بدھ کے دن آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ والوں، رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیو۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ غیب سے
असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालों, क्यों तो आपने कई बार और बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े ही होंगे, लेकिन ये जो वज़ाइफ है ये यकीन करें इतने मुस्तनद वजीफे हैं, इतने खास वजीफे हैं कि जब भी इन वज़ाइफ को पढ़ा जाएगा, जब भी इनका विर्द करा जाएगा, कामयाबियां गारंटी के साथ आपको मिलके रहेंगी। अब अल्लाह वालों किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रब्बना, या रब्बी, या गनियो, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनियो, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनियो, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स आपने ये अमल करना है। और जैसे कि पहले मैंने कहा था, कोई सदका लाजमी करिएगा, तो अगर आपने एक मुट्ठी चीनी या चावल या पानी का गिलास कुछ रखा है तो उसके ऊपर फूंक मार दें, उसके ऊपर दम कर दें। इन 3 नामों को आप लोग 21 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने अल्लाह पाक को दूसरे नंबर पे किस नाम से पुकारना है? ये नाम है या लतीफू। आपने पहले भी बहुत बार या लतीफू के वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो अमल दे रहा हूं, जो आपको अमल बता रहा हूं, जो वजीफा बता रहा हूं, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। इसकी बरकत, इसकी फजीलत, इसके फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा है, तसव्वुर से बाहर है। क्योंकि अगर मैं इसकी फजीलत के मुतालिक बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। या लतीफू अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है, जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है। इसके रूहानी असरात, बरकतें और फायदे निहायत गहरे और पुर असर होते हैं। अल्लाह वालों, या लतीफू के मायने हैं नरमी, मेहरबानी और बारीकी से काम लेने वाला, जो बंदे के हाल को उसके शऊर से पहले जानता है, जो छुपी हुई चीजों को बाखूबी जानता है और हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह वालों, ये इसमें मुबारक बहुत ही बाबरकत है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बात बात पर तलखियां हो जाती हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी हो गई है, तो आज इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। जो मैं आपको तरीकेकार और तरतीब बता रहा हूँ, उस तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में तो जो मोहब्बत की कमी आ गई है ना, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े इंशाअल्लाह फौरी तौर पे हल हो जाएंगे, निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, इसमें मुबारक की बरकत से दिलों में मोहब्बत, नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का विर्द करने से आपके घरेलू मसले मसाइल हल हो जाते हैं, आपके दुश्मनों के शर से हिफाजत भी हो जाती है। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा के देख लो, पढ़ के देख लो। वजीफा कोई बड़ा थोड़ी है, आप भी जानते हैं मैं आमाल छोटे ही लेकर आता हूँ। कम पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, और इंशाअल्लाह ये वजीफा आपकी किस्मत तब्दील कर देंगे। रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मामलात तो बेहतर होंगे ही होंगे, आप लोगों के लिए आसानियां भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग इस अमल, इस वजीफे को उसी तरह से पढ़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पर या लतीफू किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या लतीफू 1 बार हो गया, या लतीफू 2 बार हो गया, या लतीफू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स, 33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या लतीफू पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है? उसके बाद अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं और ये नबवी आमाल भी हैं। आपने पहले भी बहुत बार ये नबवी नुस्खा पढ़ा होगा, क्योंकि ये अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं। और ये दुआ कोई आम दुआ नहीं, ये दुआ नबी पाक के जद्दे अमजद यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कलेमात हैं, जो कि कुरान में भी नकल हुए हैं। फरिश्ते जो तिलावत करते थे आपकी आजमाइश के लिए। तो बहुत बड़ा वाकया है, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन फजीलत बता रहा हूँ कि ये दुआ कितनी खास है। जो अर्श आजम के खजानों में से एक खजाना है, वो दुआ कौन सी है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। ये कितने मुबारक कलेमात हैं, ये इतने मुबारक कलेमात हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि बस इस दुआ को डायरेक्ट मुझ तक आने दो।
یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے، اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ پانی کا گلاس رکھا ہے تو اس پہ دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، اور اگر صدقے کے لیے آپ نے کچھ رکھا ہے تو سب سے بہترین ہے۔ ایک مٹھی چاول یا چینی کا اگر صدقہ کریں گے تو یہ آپ کے وظیفے کو اور زیادہ تیز کر دے گا، کامیابی کے مواقع اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ والوں، اس عمل کو ضرور آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، بالخصوص پڑھنا ہے، اور جو طریقہ کار بتائے، جو کاؤنٹنگ اور جو آپ کو ترتیب بتائی ہے اس کے ساتھ ہی آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے، اور دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں، وظیفہ پڑھ لیا، اچھے طریقے سے پڑھا وظیفہ، اب دعا اگر اچھے انداز میں نہیں مانگو گے تو کیا فائدہ ایسا عمل کرنے کا۔
اس لیے اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے اور دعا کھل کے مانگو. آج یہ مت سوچو کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں. آج اللہ پاک سے اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا, کیونکہ شعبان کا مہینہ قسمتوں کو لکھوانے والا مہینہ ہے. اور اللہ والوں اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو پرندوں کو ڈال دیں, اللہ رب العالمین آپ کے صدقے کو بھی قبول و منظور فرما لے گا. اللہ والوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.